بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک ملنگ سلطان صلاح الدین ایوبی جس رستے سے گزرتے اس رستے پر پتھر پھینک کر چلا جاتا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس رستے سے گزرتے تو پتھر پڑے ہوئے ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سپاہیوں کو حکم دیتے کہ جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ۔ بعض اوقات وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر وہ کبھی پکڑا جاتا تو جب سلطان اس سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ یہ ملنگ آدمی ہے، یہ بہت کم بولتا ہے، حضور اس کو آج تک بولتا ہوا کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ گونگا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ ملنگ میرے گھوڑے کے رستے میں پتھر کیوں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اب ہر روز یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کرنے لگی۔ ارد گرد کے لوگ کہتے کہ یہ بس دماغ سے کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے رستے میں پتھر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے تھے کہ یہ پتھر پھینکنا اس کی شرارت نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن شاید وہ وجہ بتا نہیں سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوتے، لیکن پھر بھی معلوم نہ کر سکے کہ آخر وہ ملنگ آدمی سلطان کے رستے میں پتھر پھینک کر کیوں چلا جاتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس بات سے بہت پریشان ہوئے تو ایک دن سپاہی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان معظم، کل وہ ملنگ آدمی جب آپ کے رستے میں پتھر پھینک کر جائے گا تو ہم اس کو پکڑ کر زندان کے اندر ڈال دیں گے۔ نہ ہی وہ آزادی سے گھومے گا اور نہ ہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں، کل جب وہ آدمی میرے رستے میں پتھر پھینکے گا تو کوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ سب سپاہی پریشان ہو گئے، لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے دن اسی رستے سے اسی جگہ سے گزرے تو وہ ملنگ آدمی پتھر پھینک کر بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو وہیں روکا اور پیدل چلتے ہوئے اس ملنگ آدمی کا تعاقب کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جھاڑیوں سے گزرا۔ جھاڑیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی گفا کے اندر داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ یہ ملنگ آدمی اس غار کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، اور سلطان سر پیٹ کر کہنے لگے، کیوں نہ میں پہلے دن ہی اس ملنگ کے پتھر پھینکنے کی وجہ کو سمجھ نہ پایا، کیونکہ اس غار کے اندر۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر امین کے اندر ایک اسقلان قبیلہ تھا۔ اسقلان قبیلے کا سردار بہت ہی دلیر اور جنگجو انسان تھا۔ بڑے بڑے کافر اس کی تلوار کے آگے سے ڈرتے تھے۔ بازار کے اندر چند سکوں پر ملازمت کرنے والا یہ نوجوان چند ہی سالوں کے اندر قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اتنا بہادر بنا دیا کہ اس قبیلے کے چند لوگ کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ اسی قبیلے کے شفا خانے کے اندر ایک حکیم رہتا تھا۔ وہ حکیم بڑا ہی عقل مند اور تجربے کار انسان تھا۔ وہ حکیم سارے قبیلے والوں کا علاج کرتا، اور قبیلے کا سردار اسے ماہانہ تنخواہ دیتا۔ حتیٰ کہ قبیلے کے سردار نے اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر قبیلے کا کوئی بھی آدمی تمہیں اپنا معائنہ کروانے کے لیے معاوضہ دے تو تم لینے سے انکار نہیں کرنا، لیکن کسی سے زبردستی نہ لینا۔ لیکن اس کی ایمانداری اتنی تھی کہ وہ کسی بھی قبیلے کے آدمی سے ایک سکہ بھی نہیں لیتا تھا، چاہے بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بس وہ قبیلے کے سردار سے ہی تنخواہ لیتا اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ اسی حکیم کا بیٹا، جس کی عمر تقریباً اس وقت 10 سال تھی، وہ اسکندریہ کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس حکیم کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو اتنے بڑے تعلیمی مدرسے میں تعلیم حاصل کروا سکتا۔ یہ تو رحمدلی اس سردار کی تھی جس نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک غریب حکیم کے بیٹے کو بھی اپنے بچوں کے برابر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور اس کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ آتا تھا وہ
سردار ادا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس کے بیٹے کی عمر 16 سال ہوئی تو وہ سردار کے بیٹوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ قبیلہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ وہ قبیلہ جو 50 خیموں پر مشتمل تھا اب وہ سینکڑوں خیموں پر پھیل چکا تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ سردار نے کپڑوں کا کارخانہ بھی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ قبیلے کے سردار نے صلیبیوں سے ایک بازار حملہ کر کے چھین لیا تھا اور وہ بازار بھی اب اس قبیلے کے سردار کے قبضے میں تھا۔ اب وہ قبیلہ بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔ ایک دن وہ حکیم جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے جنگل کے اندر گیا۔ وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ اس کے قدم خفیہ جاسوسوں کے گروہوں کے ٹھکانوں پر جا پہنچے۔ جب ان جاسوسوں کو خبر ملی کہ ہمارے ٹھکانے کو کسی آدمی نے دیکھ لیا ہے تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حکیم بھی سمجھ گیا کہ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو یہ مجھے زندہ کبھی نہ چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے ان کا خفیہ ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ حکیم نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ ان سے بچنے میں ناکام رہا۔ چند ہی لمحوں کے اندر ان خفیہ جاسوسوں کے گروہوں نے ان کو پکڑ لیا اور اس کو اتنا زخمی کیا کہ وہ قبیلے کے اندر بڑی ہی مشکل سے پہنچا۔ وہ اپنے شفاخانے کے اندر خون میں لت پت پڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں حکیم کا بیٹا کسی کام سے جب واپس اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ خیمے کے اندر اس کا باپ نہیں تھا۔ جب وہ شفاخانے کے اندر گیا تو اس نے جو منظر دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے باپ کو خون میں لت پت پڑا دیکھا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب واپس ہوش میں آیا تو حکیم نے قبیلے کے سردار کو بتایا، حضور، حکیم صاحب کا بیٹا ایک بہت بڑے صدمے کا شکار ہوا ہے اور اس صدمے نے سیدھا اس کے دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ اب یہ اپنی زندگی میں شاید کبھی بھی بول نہیں سکے گا، کیونکہ اب اس کے اندر بولنے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔ یہ خود سے چاہ کر بھی نہیں بولے گا اور اس کا دماغ پہلے کی طرح نہیں رہا۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا، کیونکہ ایک طرف اس نے اپنے وفادار حکیم کو کھو دیا تو دوسری طرف اس حکیم کی آخری نشانی جو کہ اس کا بیٹا تھا وہ بھی اب معذور ہو چکا تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا اور پھر حکیم صاحب نے اسے بتایا کہ سردار صاحب، آپ نے اس نوجوان کی خاص حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کا جہاں دل کرے گا یہ چلا جائے گا اور جو دل کرے گا یہ وہی کرے گا، کسی کی بات نہیں سنے گا اور نہ ہی کسی کی بات کو سمجھے گا۔ بس آپ نے اگر اس کی حفاظت نہ کی تو یہ بہت بڑا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار نے حکم دیا کہ اس نوجوان کے خیمے کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دیے جائیں۔ اب سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ تقریباً 1 سال تک تو قبیلے کے سردار نے اس کو خیمے کے اندر سے نکلنے پر پابندی لگائے رکھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا علاج بھی چلتا رہا، لیکن شاید اس کے دماغ پر اپنے باپ کا اتنا بڑا صدمہ ہوا تھا کہ کوئی بھی دوا اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن سردار کسی کام سے باہر گیا تو جب واپس آیا تو سپاہی نے بتایا کہ سردار صاحب، حکیم کے بیٹے نے اچانک ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور ہمارے کچھ سپاہیوں کو زخمی کر کے بھاگ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی سردار نے سپاہی دوڑا دیے، خود بھی تلاش کرتا رہا لیکن حکیم کا بیٹا نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا، چند سال گزر گئے لیکن سردار کو حکیم کا بیٹا نہ ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا اب اس کو تلاش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس حکیم کا بیٹا جس کو سردار مردہ سمجھ چکا ہے وہ مرا نہیں ہے، بلکہ ایک اندھیری گفا کے اندر رہنے والی بوڑھی عورت کے پاس رہتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ نوجوان قبیلے سے بھاگا تو وہ دوڑتا دوڑتا جنگل میں جا گھسا تاکہ اس کو سپاہی نہ پکڑ سکیں۔ اسی جنگل کے اندر ایک بڑھیا اپنے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے ایک نوجوان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ارے بیٹا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب اس نے بڑھیا کے منہ سے بیٹے جیسے الفاظ سنے تو وہ وہیں رک گیا اور بڑھیا کی طرف کھینچا چلا گیا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا کیوں بھاگ رہے تھے؟
वो नौजवान खामोश हो गया। बुढ़िया समझ गई कि ये माजूर आदमी है, लिहाजा बुढ़िया ने उसे इशारा दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, क्योंकि इस जंगल के अंदर तुम्हें वहशी जानवर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो नौजवान हकीम का बेटा उसके साथ चल पड़ा। वक्त गुजरता रहा और चंद साल गुजर गए और वो माजूर लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। सारे इलाके के लोग नहीं जानते थे कि बुढ़िया के पास रहने वाला नौजवान उसी हकीम का बेटा है, क्योंकि उस बुढ़िया का घर कबीले से बहुत ज्यादा फासले पर मौजूद था। लिहाजा गांव के लोग उसको बुढ़िया का बेटा समझते रहे और समझते रहे कि ये एक पागल इंसान है। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सिकंदरिया के अंदर एक दरगाह थी और सुल्तान मुअज्जम हफ्ते के एक न एक दिन जरूर उस दरगाह में जाते और हाजिरी देते। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा शहर से सिकंदरिया के अंदर मौजूद दरगाह की तरफ जा रहे थे। तो जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में थे तो सुल्तान का गुजर उसी कबीले के पास से हुआ। सुल्तान अय्यूबी ने देखा कि सुल्तान के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। वो इतने बड़े तो ना थे कि जिससे कोई ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़े गिर सकते थे। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घोड़ों को रोका और देखा तो एक मलंग नौजवान भाग रहा था। सिपाही समझ गए कि इसी मलंग ने ही पत्थर फेंके होंगे, लेकिन सिपाहियों के घोड़े गुजरने से पहले ही वो बहुत ज्यादा फासला तय कर चुका था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त गुस्से में आ गए और कहा, इसको तलाश करके कल मेरे सामने हाजिर किया जाए। दो सिपाही उसकी तरफ रवाना हुए, लेकिन उसको तलाश न कर सके। अब अगले हफ्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मामूल के मुताबिक दरगाह की तरफ जा रहे थे तो फिर से अचानक सुल्तान ने देखा कि जब सुल्तान उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि दरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे। अब सुल्तान ने देखा कि वही मलंग नौजवान भाग रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसको पकड़ कर लाओ। सुल्तान के सिपाही दौड़ते हुए गए और उसको पकड़ लिया और सुल्तान के पास लेकर आए। सुल्तान ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक माजूर आदमी है, बल्कि वो तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वो बोल कुछ भी नहीं रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले प्यार से और फिर गुस्से से पूछा, लेकिन उसने कुछ ना बताया। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में आ गए और उसकी तरफ तलवार निकाली तो इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप इसे कुछ ना कहें, ये एक पागल आदमी है और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ रहता है, बस हम इसको कभी कभी देखते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस मलंग ने किसी के रास्ते में पत्थर नहीं फेंके, लेकिन हैरत की बात ये है कि ये आपके रास्ते में पत्थर क्यों फेंक कर चला जाता है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, ये गूंगा है, बोल कुछ नहीं सकता। इर्द गिर्द के लोग बताते हैं कि इसको कभी किसी ने बोलते नहीं देखा, लिहाजा इसको डराने या धमकाने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गए तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, आप एक मलंग की वजह से इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? सुल्तान ने कहा कि ये नौजवान मुझे बहुत परेशान लगता है और बेशक ये मेरे रास्ते में पत्थर बिला वजह नहीं फेंकता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, बस ये तो एक मलंग आदमी है, इसका क्या जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मलंग को वहीं पर छोड़ा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब वक्त गुजरने लगा, लेकिन हर हफ्ते जब भी सुल्तान उस दरगाह वाले रास्ते से गुजरते तो वो मलंग आदमी पत्थर फेंक कर चला जाता, लेकिन सुल्तान अय्यूबी उसको जाने देते, कभी भी कुछ ना कहते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन सुल्तान अय्यूबी परेशानी के आलम में बैठे थे।
اتنے میں علی بن سفیان آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، سلطان معظم، کیا میں آپ کی پریشانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سلطان نے کہا، اے علی، تم جانتے ہو کہ میری پریشانی کی وجہ وہ ملنگ ہے جو ہمیشہ میرے رستے میں پتھر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر آپ اس معاملے میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک ملنگ ہے۔ سلطان نے کہا، نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ اگر وہ ملنگ ہوتا تو اس جگہ سے کئی مسافر گزرتے ہیں، بڑے بڑے لشکر گزرتے ہیں، اس نے کبھی کسی کو ایک کنکر بھی نہیں مارا، تو وہ پھر میرے رستے میں ہی پتھر کیوں پھینکتا ہے؟ یہ سن کر علی بن سفیان بھی سوچنے لگے اور کہا، حضور، پھر اس معاملے کا کیا کیا جائے؟ سلطان ایوبی نے کہا، کل جب میں اس رستے سے گزروں گا اور اگر اس بار بھی اس ملنگ نے میرے رستے میں پتھر پھینکے تو میں اس کا تعاقب کروں گا اور دیکھا جائے گا کہ آخر وہ کہاں رہتا ہے اور آخر اس کے پیچھے کا ماجرا کیا ہے۔ علی بن سفیان خاموش ہو گئے۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی اسکندریہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب سلطان اسی رستے پر پہنچے تو سلطان نے دیکھا کہ پہلے کی طرح وہ نوجوان سلطان کے رستے میں پتھر پھینک کر بھاگ رہا تھا۔ سپاہی اس کی طرف لپکنے لگے تو سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور پیدل چلتے چلتے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اب سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے، سلطان آگے اور وہ ملنگ سلطان کے آگے آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس ملنگ کو نہیں پتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ دوڑتا دوڑتا ایک گھنی جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک غار کے اندر داخل ہوا۔ سلطان ایوبی حیران ہوئے کہ آخر یہ ملنگ نوجوان اس اندھے غار کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے۔ سلطان ایوبی تھوڑی دیر کے لیے رکے اور سوچنے لگے، کہیں یہ میرے دشمن کی کوئی چال تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دشمن نے اس غار کے اندر میرے لیے گھات لگائی ہو اور وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچنے لگے، لیکن پھر سلطان نے دیکھا کہ اس غار کے ارد گرد صرف ایک ہی پاؤں کے نشان تھے، لہٰذا سلطان سمجھ گئے کہ اس غار کے اندر اور کوئی داخل نہیں ہوتا، بس یہی نوجوان آتا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مہارت سے اسی وقت پتہ لگا لیا کہ یہ کوئی گھات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سلطان نے اس غار کے اندر قدم رکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس غار کے اندر ایک خستہ حال بستر پر ایک بڑھیا پڑی ہوئی تھی۔ شاید یہ وہی بڑھیا تھی جو اس ملنگ کو جنگل سے پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن اب وہ اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور اس غار سے تھوڑا سا فاصلے پر موجود رہنے والے آبادی کے چند لوگ سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ جب انہوں نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو بتایا، سلطان معظم، آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ فقیر آپ کے رستے میں پتھر کیوں پھینکا کرتا تھا، کیونکہ اس کی بوڑھی ماں جب بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بستر مرگ پر پہنچ گئی اور کوئی اسے پانی پلانے والا نہیں تھا۔ بے شک یہ پاگل ہے، کچھ نہیں سمجھتا، لیکن یہ اپنی ماں کا درد ضرور سمجھ سکتا تھا اور یہ اسی وجہ سے آپ کے رستے میں پتھر پھینکا کرتا تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ آپ ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا کیونکہ سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ یہ آپ کے رستے میں پتھر پھینکتا تھا تاکہ جب آپ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچیں گے تو اس کی مدد کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر شاہی حکیم کے پاس لے کر جایا جائے۔ سپاہیوں نے اس بڑھیا کو اسی وقت اٹھایا اور شاہی حکیم کے پاس لے گئے۔ شاہی حکیم نے اس کا علاج کیا۔ بوڑھی عورت کی صحت چند دنوں کے بعد بہتر ہونے لگی۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس ملنگ کی مکمل کہانی سنائی اور سلطان کو بتایا کہ یہ ایک قبیلے کے حکیم کا بیٹا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا، تب یہ پاگل ہو گیا اور یہ تقریباً 10 سالوں سے میرے پاس رہ رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا، تم کچھ بھی کرو لیکن اس نوجوان کا علاج شروع کرو، میں اس کو ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں،
کیونکہ اس کو اپنے غریب باپ نے بڑی ہی محنت سے پڑھایا تھا، اور اگر یہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس نہ لوٹ سکا تو اس کے باپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ شاہی حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا، اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ چند ہی ماہ کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ نوجوان ایک بہت بڑا عالم بن گیا اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھانے لگا، اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے نہ صرف اس نے اپنی بوڑھی ماں کی جان بچائی بلکہ خود بھی اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔